قرآن کریم سے جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی آیت کے موضوعات سے ریلیٹڈ بہت سی احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اس آیت کا ذرا ترجمہ سنیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، لا تتمنوا، نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، اس معاملے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبن، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کماتا ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو وہ کماتی ہیں، واسألوا اللہ من فضل، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیں انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ بہت سی بیماریاں انسان کی ایسی ہیں جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور بہت سی بیماریاں انسان کی ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ پھر روح کے ساتھ تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زبان سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جو ہے نا وہ دل سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ دماغ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیں دل سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے اوپر اگر بات کی جائے تو دل سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہیں۔ پازیٹیو چیزوں میں، مثبت چیزوں میں، جیسے آپ دیکھیں کہ خشیت الہی یہ دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے لیکن مثبت چیز ہے۔ رجا، اچھی امید رکھنا، یہ بھی مثبت چیزوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا، اگرچہ دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے لیکن مثبت چیز ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تعلق دل سے رکھتی ہیں لیکن مثبت نہیں ہیں، منفی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان منفی چیزوں سے بچنے کی بطور خاص تلقین کی ہے۔ ان میں سے ایک منفی چیز کا آج کے جمعۃ المبارکہ میں ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ منفی چیز جس کو عمومی زبان میں ہم حسد سے جانتے ہیں۔ دیکھیں حسد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور یہ ایسی اہم ترین چیز ہے، اہم ترین ٹاپک ہے کہ حسد کی بنا پر اتنے سارے لڑائی جھگڑے، فسادات، ڈپریشن، معاملات کی خرابی صرف اس ایک چیز کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو ترتیب سے کچھ لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ حسد کی آخر تعریف ہے کیا، حسد کہتے کسے ہیں، تاکہ میں اور آپ ذرا احاطہ کر سکیں، سوچ بچار کر سکیں کہ میرے اندر یا آپ کے اندر کہیں پہ حسد جیسی ناگوار چیز موجود تو نہیں ہے۔ آئیے ذرا حسد کی تعریف کے اوپر آتے ہیں۔ تو حسد کی سادہ سی اگر اردو میں تعریف کی جائے تو وہ یہ بنتی ہے کہ دیکھیں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عنایت کی ہے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، آپ کے ذہن میں خواہش پیدا ہو کہ یار یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس سے چھن جانی چاہیے۔ پہلی چیز اس کو بھی حسد کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز آپ کی یہ خواہش ہونا کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے۔ یہ دونوں چیزیں حسد کی تعریف میں آتی ہیں۔ اگر سادہ زبان میں ہم تعریف کریں تو اب میں نے اور آپ نے ساتھ ساتھ اپنا ذرا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہماری کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ایسی خواہش تو نہیں ہے کہ میری یہ خواہش پیدا ہو کہ اس کے پاس یہ چیزیں اللہ کرے نہ ہو، چھن جائے، یا یہ ہو کہ یہ چیز چھن کے مجھے مل جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اتنا اہم ترین، اب ذرا اسے سنیے گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں حسد کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں الحسد مرض من امراض النفس،
حسد جو ہے نا یہ نفس کے امراض میں سے ایک مرض ہے، بیماری ہے، اور کہتے ہیں وَهُوَ مَرَضٌ غَالِبٌ فَلَا يَخْلُصُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اتنا غالب مرض ہے یہ نفس کا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس مرض سے بچ جائیں۔ اور ساتھ ہی ایک بات کرتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ اہم ترین ہے، کہتے ہیں کہ وَلِهَذَا يُقَالُ مَا خَلَا جَسَدٌ مِّنْ حَسَدٍ، کہ کوئی شخص ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو حسد کرتا ہی نہیں ہوں۔ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو حسد کرتا ہی نہیں ہوں۔ تو پتہ یہ لگا کہ حسد ہمارے اندر کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہوتا ہے، لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے؟ فرق آتا ہے لیکن اللئیم یبدیہ، جو برا شخص ہوتا ہے، بدتر شخص ہوتا ہے، وہ اس حسد کا جو پنپنا ہے اپنے دل کے اندر اس کو اپنی زبان اور اپنے اعمال کے ساتھ ظاہر کر دیتا ہے کہ مجھے یہ حسد ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ کیا ہے؟ والکریم یخفیہ، اور سادہ مزاج مومن مزاج شخص جو ہے جس کا نفس اللوامہ جاگ رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد یہ چیز، تو فوراً سے والکریم یخفی، وہ اس کو دباتا ہے، ختم کرتا ہے کہ بھائی کیوں؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کسی ایک معاملے میں کوئی فضیلت عنایت کی ہے تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، مجھے اللہ سے سوال کرنا ہے کہ اگر مجھے وہ فضیلت مال کے حساب سے ہے، علم کے حساب سے ہے، عہدے کے حساب سے ہے، معاملات کے حساب سے ہے، معمولات کے حساب سے ہے، مجھے اللہ سے مانگنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں حسد کی کتنی زبردست قسم کی انٹرپریٹیشن کی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور یہ حقیقت اگر آپ غور کریں اپنے نفس کے اوپر، اس کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات کے اوپر، اور آپ یہ دیکھیں کہ حسد جو ہے نا کسی شخص کی شان، مقام، علم، وسائل، فضائل دیکھ کر خام خواہ انسان کے نفس میں ضد پیدا ہو جائے، انات پیدا ہو جائے، بلا وجہ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائے، ناجائز اس کے اوپر تنقید کرنے لگ جائے، اس کے معاملے میں نفاق سے کام لینے لگ جائے، ایک شخص کے لیے ترازو کچھ اور قائم کیا، دوسرے کے لیے کوئی اور معیار مقرر کیا ہوا ہے، معاملہ دونوں کا سیم تھا لیکن درمیان میں حسد آ گیا۔ یہ حسد نے سارے کا سارا معاملہ، سارے کا سارا ترازو، سارے کا سارا بیلنس، سارے کے سارے کی سوچ بچار انسان کی خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنی خوفناک چیز ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، دیکھیں حسد اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں کچھ خود سوال بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ سوال کریٹ کر کے ایک دفعہ کیوریوسٹی کریٹ ہو جائے، ذہن میں آ جائے کہ بھائی اس کا جواب کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے ایک سوال بنایا کہ حسد کیا ہے؟ کیا یہ ہر نفس میں پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو مل گیا۔ حسد کیوں حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سوال ہے۔ تو دیکھیں حسد دو بیسک ریزنز ہیں۔ دیکھیں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو گویا آپ حسد اس سے نہیں کرتے، آپ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں۔ اس سے کہاں ناراض ہیں آپ تو اللہ سے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا۔ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو میں نے سٹارٹ میں پڑھی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے فضل مانگنا ہے۔ تو گویا جب آپ کسی شخص سے اس کے علم کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے معاملات کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، صرف حسد کو ذہن میں رکھ کے انہوں کیوں ملی ہے، تو گویا آپ اس سے ناراض نہیں ہیں، آپ اصل میں اللہ کی تقسیم سے ناراض ہیں۔ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے میں بندے کا کیا کردار ہے؟ بندے کا کوئی کردار نہیں ہے، پھر بھی آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں، اور اس نفرت سے پیدا ہونے والے معاملات میں جو خرابی ہیں اس پہ اگر آپ غور کریں، جو کہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں
تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی حسد کو حرام کرنا چاہیے تھا تاکہ تربیت ہو سکے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. انٹرنلی جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا حسد کی وجہ سے، جب لیکن اللئیم انسان کا لفظ لوامہ غائب ہوتا ہے نا تو فوراً سے وہ ایکسٹرنل میں آتی ہے، پورے کا پورا معاشرہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے حسد کی وجہ سے، گھر تباہ ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے حسد کی وجہ سے. تو بھئی حسد تو پیدا کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، امام اور مقتدی کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، علماء کا مابین بھی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا ایسے سمجھ لیں گھریلو بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جہاں آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے کولیگز کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. تو جب یہ ساری نفرتیں معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ بڑا خراب ہے. دیکھیں حسد کے نقصانات پہ ہم پھر ذرا غور کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ لگ جائے اور ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں حسد کے نقصانات میں سب سے پہلے نقصان آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ آسمان کے اوپر جو سب سے پہلا جو جرم ہمیں نظر آتا ہے نا قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد، وہ کہیں حسد کا ہی ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم جب تذکرہ کرتا ہے ابلیس کا اور آدم کا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا، اور پھر جب ابلیس سے یہ بات کہی جاتی ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کیجئے، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجدہ نہیں کرتا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میرا اور آپ کا یہ کنڈیشن دیکھتے ہوئے کہ ہمیں اطاعت کرنی چاہیے تھی، بات ماننی چاہیے تھی، ابا جی نے کہا تھا بات ماننی چاہیے تھی، بڑے نے کہا تھا یہ معاملہ اللہ کے خلاف نہیں تھا، مجھے بات ماننی چاہیے تھی، لیکن صرف ایک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ جو ابلیس کا جواب ہے سورۃ الاعراف کے اندر، وہ آپ ذرا سنیے گا. وہ جواب کیا ہے؟ ہمارا بہت سے مقامات پر وہی جواب ہوتا ہے. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو کوٹ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. ابلیس سے جب اس بات کو پوچھا گیا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا اللہ تسجد کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک جب تجھے حکم دیا گیا، تو اس نے کہا انا خیر من، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خود ہی سوچ لیا نا، خالق کی بات رد کر دی اور جواب کیا ہے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. بھائی میں اس کی بات کیوں مانوں؟ میں کون سے لے کے کھاتا ہوں؟ حسد کی وجہ سے کہاں معاملات چل جائے، حالانکہ اس بات میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا. ایک سجدہ کیا تھا؟ انا خیر من، سنگا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی، مجھے پیدا کیا گیا من نار، آگ سے، وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا. میں فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یہ اس کا تو کوئی، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے میرے ساتھ بات کرنے کا؟ اس طرح کے 100 جوابات آپ خود سوچ لیں. ہمارا تخلیقی مائنڈ تو ہے، کریٹو مائنڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہمیں اپنی سچویشن کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں ہیں، باہر ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، تو ہم کون سے جوابات عنایت کرتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو. تو یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ آپ دیکھیں کہ آسمان کے اوپر سب سے پہلا جرم انا خیر من، میں بہتر ہوں، حسد ہے. اور زمین کے اوپر سب سے پہلا قتل. دوسرا نقصان دیکھیں آپ، زمین کے اوپر سب سے پہلا قتل حسد کی بنا کے اوپر. قرآن کریم سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 27 سے 32 پورے کا پورا پورشن ڈسکس کرتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے اللہ کے رسول امت کے سامنے ذرا آدم کے بیٹوں کا واقعہ تو رکھیے. اذ قربا قربانا، ایک نے قربانی کی، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور دوسرے نے قربانی کی، اللہ نے قبول نہیں کیا. اس نے کہا اس کے اوپر جو قربانی قبول ہونے کا فضل ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، میرا کیوں نہیں ہوا؟ اپنا انٹرنل خراب نہیں دیکھا، باہر کا دیکھا کہ بھائی میری قربانی کیوں قبول نہیں. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اور یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو درست کروں
حسد پیدا ہوا، قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب یہ جو جملہ ہے اور یہ جو بات ہے حسد کی بنا پر پیدا ہونے والا جملہ ہے کہ اس کی قربانی قبول میری نہیں ہے، اس کو یہ چیز مل گئی مجھے نہیں ملی، اس کے پاس یہ عنایت آ گئی میرے پاس نہیں آئی، اس کو یہ فضل ملا مجھے نہیں ملا، اس کو یہ عہدہ ملا مجھے نہیں ملا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اچھا اور برے کی تمیز کیے بغیر انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، ایسے سمجھ۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی کہ آسمان پر پہلا جرم حسد کی وجہ سے اور زمین پر پہلا قتل حسد کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دیکھیں اب قیامت تک اگر کوئی بھی قتل کرے گا تو وہ جو آدم کے بیٹے نے قتل کیا تھا نا، برابر کا اس کو اس کا نقصان پہنچتا رہے گا۔ اتنا بڑا جرم ہو گیا۔ آگے بڑھیے، حسد کے نقصانات میں ایک تیسرا اہم قرآن کریم کے واقعے کو دیکھیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، چیپٹر 12 اور 13، پوری سورۃ یوسف کو آپ دیکھیں کہ جناب یوسف کے بھائیوں کے دل میں پیدا ہونے والا وسوسہ اور خیالات کیا تھا۔ حسد ہی ہے نا، کیسا حسد تھا؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 8 اور 9، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ بھائیوں کے دل میں آیا کہ ابا جان یوسف اور اس کے بھائی کا تو بہت کرتے ہیں، ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، ہم تو جماعت بھی ہیں، ہماری ہم جس والدہ سے ہیں تو ہم تو پوری ایک نحن عصبہ، اور ابا جان کو ہمارا خیال نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں ابا جان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ آپ عمومی طور پہ جب دیکھتے ہیں سچویشن الگ الگ ہوتی ہے نا چیزوں میں، دیکھیں جب کوئی بھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کا زیادہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، اب وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ جڑے میرے دوجے بھن پر آنے نا انہاں دا بوتا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی بھائی ویسی ہی نگہداشت ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے کسی سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو اپنے کون سے بچے پیارے ہیں، اس نے جواب دیا، اس نے کہا دیکھو مجھے چھوٹا پیارا ہے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، اور مجھے غائب پیارا ہے جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے، اور مجھے بیمار پیارا ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے۔ بھائی جب بیمار ہوگا تو آپ کو زیادہ ہوگا نا کہ یار میں اس کا خیال کروں۔ اب دوسرے بچے کہیں انہوں بڑی شیواں کھوا رہے ہیں تو بھائی بیمار ہے، اس کی نگہداشت کا کرائٹیریا ماڈل الگ ہو جائے گا نا، اس کی بیس پہ کوئی کہے ایدہ بہت ہو رہا ہے تو سر غلط ہے۔ تو یہ تربیت میں شامل ہونی چاہیے چیز، اور بچوں کو بھی بتانی چاہیے کہ بیٹا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی نگہداشت زیادہ کی جاتی ہے، جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے اس کی نگہداشت زیادہ کی جاتی ہے، جب کوئی غائب ہوتا ہے تو بار بار اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا کھانا کھا لیا نہیں کھایا، کوئی مشکلات تو نہیں آئی، اس کو بار بار فون کیا جاتا ہے۔ آپ تو میرے سامنے ہیں، میں آپ کو فون کروں گا، مجھے تو پتہ ہے آپ کی حرکات و سکنات سے میں واقف ہوں۔ تو اب بچوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، اور اتنی بڑی بات کر دی ان ابانا لفی ضلال مبین، ابا جان جڑنا بس ٹھیک رستے پہ نہیں ہے۔ تو یہ حسد جو پیدا ہوا، لیکن اللئیم یبدی، جب انسان کا لفظ لوامہ کم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس حسد کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور پھر بھائیوں نے ظاہر کیا تو انہوں نے کہا اقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ شیطان نے پورا، کہتے ہیں نا شیطان نے پوری روڈ میپنگ کر کے دے دی اور کہا کہ قتل کرو یا کہیں پھینکو، اور بعد میں قوما صالحین، نیک ہو جانا، معافی مانگ لینا، اللہ ہن معافی دے دے، ٹھیک ہے پہلے یہ کام کر لو اور بعد میں معافی مانگ لینا۔ شیطان نے پورا اس کو میپ کر کے دیا، بنا کے دیا، اسٹریٹجی دی۔ اب یہ جو جرم ہوا ان سے حسد کی وجہ سے ہوا۔ اب آپ آگے بڑھیں، حسد کے اہم ترین نقصانات کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ذرا کمپیئر کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو معاملہ ہے، اور پھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اس پہ اسپیشلی یہ بات سکھائی گئی، اللہ کے رسول آپ ذرا پناہ مانگیے اور کہیے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کی جب وہ حسد کر رہا ہو۔ اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین صورتیں جو تھیں اسپیشلی اللہ کے رسول ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، فجر اور مغرب میں تین مرتبہ،
تو یہ بہت اہم ترین دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا جو انکار کرنے کا پیچھے ان کے ذہن میں مدعا تھا وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کے ذہن میں خیال تھا کہ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، جناب اسحاق سے ایک زبردست قسم کا تسلسل انبیاء کا، ایک نہیں 2 نہیں سینکڑوں انبیاء کا ایک تسلسل. اور اینڈ میں ذہن میں یہ بات سوچ کے بیٹھے تھے کہ جس طریقے سے فضل اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پہ ہوا ہے، آخری پیغمبر کے جو تذکرے تورات اور انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، آخری پیغمبر بھی اسی لڑی سے آنا ہے. اللہ نے اسماعیل السلام کی لڑی سے بھیج دیا. تو کیا پیدا ہوا ہوگا ان کے ذہن میں؟ ادھر کیوں، ادھر کیوں نہیں؟ بات سمجھتے ہیں؟ اس پہ فضل کیوں، ان پہ کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں نہیں عنایت ہوئی؟ اب یہ جو ہمیں کیوں نہیں ملی یہ چیز، یہ کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ انسان کو حق بات سے روک دیتی ہے. یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے. قرآن نہیں کہتا الذین یعرفون، جیسے الفاظ ہیں یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. ان کو کیا ہے یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتا ہے نا بندہ، اور اس کو ٹینشن نہیں ہوتا. ہاں میرا بچہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے، نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ حسد ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا حسد، حسد کے اسپیسیفکلی الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے. دیکھیے گا ذرا، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 54 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے یہ اہل کتاب کو. یہ کیا ہے جی؟ یہ حسد ہے جو ان کے ذہن میں آ گیا کہ بھائی ان کو مل گیا ہمیں نہیں ملا. اور قرآن کریم کا دوسرا مقام ہے سورۃ بقرہ 109. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. اپنے دل میں جو ان کا نفس، اپنے نفس میں جو ان کا حسد ہے نا، یہ ساری وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حق بات کو جھٹلا رہے ہیں. تو یہ اہم ترین پوائنٹ ہے. دیکھیں کہ حسد کے نقصانات کیا ہیں، کہ انسان درست راستے پہ چلنے کے قابل نہیں رہتا، صحیح بات پتہ ہونے کے باوجود صحیح راستے پہ چل نہیں پاتا. تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ جب تک ہم اپنے حسد، اپنے دل میں پیدا ہونے والے اس طرح کی جو خیالات اور وسوسات ہیں ان کو ریلیز کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیثوں کا ایک بڑا سارا مجموعہ ہے جس کو رکھا جا سکتا ہے حسد کے معاملے میں. میں 1-2 چیزیں رکھ دیتا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، المعجم الاوسط میں 9016 نمبر پہ، مستدرک حاکم میں، الجامع الصغیر میں 5971 نمبر پہ، سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2614 نمبر پہ. حدیث مبارکہ کیا ہے ذرا دیکھیے گا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیصیب امتی داء الامم. مجھے اپنے امت کی مفہوماً ہے، مجھے اپنی امت کی ٹینشن ہے کہ اس امت میں نا امتوں کی بیماریاں پیدا نہ ہو جائیں. داء الامم، مجھے اپنی امت کی ٹینشن ہے اس معاملے میں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان قریب ان میں داء الامم پیدا ہوں گی، امتوں کی بیماریاں. ایک امت نہیں، جتنی امتیں پیچھے گزری ہیں ان سب کی بیماریوں کو کیا جائے تو اس امت کے اندر آ جائیں گی. تو صحابی نے کہا وما داء الامم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول داء الامم کون سی؟ کچھ مینشن تو کیجئے، کچھ بتائیے اسے کون سی ایسی بیماریاں جو پیدا ہو جائیں گی. اللہ کے رسول نے کچھ بتائی. دیکھیں فرمایا کہ العشر، بدگوئی کرنا، بد زبانی کرنا، لوز ٹاکنگ کرنا، گالی گلوچ کرنا. آپ دیکھ لیں سر، دوستی کا معیار یہ ہے کہ کون کس کو زیادہ گالیاں دیتا ہے. اور آپ 2-4 دوستوں کو روکیں ذرا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں، ہوگا یار میری یاری ہے اس کے ساتھ. تو آپ سوچیں ذرا، العشر والبطر، اور تکبر کا پیدا ہو جانا. 4 پیسے آئے نہیں، تکبر اتنا آ گیا کہ والدین کو بہت نیچا سمجھتا ہے، اور رشتہ دار اس کے ذہن میں تو رشتہ داروں کو مانتے نہیں، میری تو نہیں بات، میں کون ہے بھائی، میں کہاں وہ کہاں. یہ چیز پیدا ہو جانا، بات سمجھتے ہیں. والتکاثر، کثرت کی طلب. کثرت کی طلب جنرل ورڈ ہے، یعنی کسی بھی چیز کی کثرت.
گاڑی ہے تو گاڑی کی کثرت، مال ہے تو مال کی کثرت، جائیداد ہے تو جائیداد کی کثرت، عہدہ ہے تو عہدے کی کثرت، بس کثرت کی طلب ہے، بس سمجھتے ہیں۔ اور والتناجش، اور شدید قسم کا، والتناجش فی الدنیا، دنیا میں ایسا مغن ہونا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ والتباغض، ایک دوسرے سے بغض کرنا، والتحاسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا، حتی یکون البغی، یہ جب چیزیں پیدا ہو جائیں گی نا یہاں تک کہ پھر بغاوت آ جائے گی۔ اور بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت سے کیا ہوگا؟ فرمایا ثم الحرج، پھر قتل و غارت ہوگی، ایسے لوگ قتل کر دی جائیں گے، پتہ نہیں وہ کون قتل کر کے گیا۔ اب ایک حدیث مبارکہ سنیے کہ اپنے دل سے حسد کو نکالنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو پختہ کرنا کتنی اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جم گھٹا لگا ہوا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں 9779 نمبر پہ، مصنف عبد الرزاق میں، البزار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کے جم گھٹے میں، اور صحابہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اے صحابہ میں تمہیں نا جنتی بندے کے بارے میں نہ بتاؤں ابھی؟ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو اب داخل ہوگا نا سامنے سے جنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص داخل ہوا، وضو کیا ہوا تھا، داڑھی سے جو ہے نا وہ وضو جو ہے نا وہ پانی گر رہا تھا، اور بائیں ہاتھ میں جو ہے نا وہ جوتی پکڑی ہوئی ہے، داخل ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، دیکھے اچھا اتنی بات ہوئی۔ اگلا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا دیکھو یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی بندے کی بارے میں خبر نہ دوں؟ اللہ کے رسول ضرور۔ کہا دیکھنا بھی آئے گا۔ اسی طرز میں وہی شخص دوبارہ آیا، اور تیسرا دن ہوا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی شخص کے بارے میں اطلاع نہ کروں، مطلع نہ کروں؟ صاحب نے کہا جی اللہ کا، کہا ابھی داخل ہوگا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص تینوں دن اسی مجلس میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کون سا کام کرتے ہیں؟ یہ وہی شخص ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، کون سا کام کرتا ہے یہ جس کی وجہ سے اللہ کے وسلم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے اور کہا جنتی ہے؟ تو اس کے پاس گیا، اس کو کہا یار بات اس طرح ہے کہ میرے والد سے ہو گئی لڑائی، تو یار مجھے نا 3 دن آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس نے کہا ویلکم۔ آئے، رات ان کے ساتھ سوئے، دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی زیادہ رات کو اٹھ کے نوافل بہت کثرت سے پڑھنے والا نہیں ہے، نارمل جس طریقے سے ایک عام اس وقت صحابہ کی لائف تھی، وہی کوئی ایکسٹرا کام نہیں ملا ان کو نا۔ تو انہوں نے، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے، عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس شخص کے جو اعمال ہیں اس کو حقیر سمجھا، کہا کہ بھائی نارمل ہے بھائی ہماری طرح ہے، ایکسٹرا کیا ہے اس میں، الگ کیا ہے؟ 3 دن ہو گئے کوئی پتہ نہیں لگا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، ساتھ اٹھ رہے ہیں، سارا معاملہ اکٹھے ہو رہا ہے۔ تو کہا بھائی اس میں ایسا کیا ہے کہ جو اللہ کے وسلم نے 3 مرتبہ اس کو کہا؟ تو پوچھ لیا ان سے، کہا کہ دیکھو بات اس طرح ہے کہ اللہ کے وسلم سے میں نے 3 مرتبہ سنا، تینوں مرتبہ آپ اس دروازے سے داخل ہوئے، مجھے ذرا بتائیں آپ کے اندر ایسی ایبیلٹی کیا ہے، ایسی خاصیت کیا ہے؟ تو ان کا آپ ذرا جملہ سنیے گا، آپ زر سے لکھنے والے جملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ میں کوئی ایکسٹرا کام کرتا ہوں، نارمل ہوں، لا اجد علی احد من المسلمین فی نفسی غشا، میں کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور عناد نہیں رکھتا کہ یار یہ ایسے، اور ساتھ فرمایا کہ ولا حسدا، اور نہ میں حسد رکھتا ہوں اس سے کچھ بھی، علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اللہ تعالیٰ نے جو اس مسلمان بھائی کو جو خیر عطا کی ہے، مالی اعتبار سے ہے، علمی اعتبار سے ہے، عملی اعتبار سے ہے، کسی بھی اعتبار سے، میں اس سے کوئی بغض نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ واسأل اللہ من فضل، میں تو اللہ سے اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو میں اللہ سے کہتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ اس سے چھن جائے یا اس کی چھن کے مجھے مل جائے، میں اللہ سے فضل مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ بات کی انہوں نے، تو جناب عبداللہ بن عمر بن عاص نے پھر وہ اس کا جواب میں جملہ کہا هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، یہ بات جو بھی آپ نے کی ہے یہ واقعی ایسی بات ہے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ سر دیکھیں
کہ اپنے دل سے حسد کو ختم کرنا کتنا اہم ہے، انسان کی کتنی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ایسی بیماریاں جو ہمیں نیک اعمال کرنے کے معاملے میں، رشتہ داروں کو قائم کرنے کے معاملے میں، عزیز و اقارب کے معاملے میں، مساجد اور مدارس کے معاملے میں، اپنے بھائیوں اور اپنے عزیزوں کے معاملے میں نفرت کو دلوں میں پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام بیماریوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا وہ انجام جنتیوں کے ساتھ کرے، اور ہم سب کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔